إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا۔ ایک ایسا عمل جو شریعت کے لحاظ سے ملعون ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوئی، برباد ہوئی، آسمانوں سے ان کے اوپر پتھر برسے۔ وہی عمل جو ہے ایک فقہ میں جائز قرار دیا گیا ہے، اس کو وہ فقہ یقیناً عمل کرنے والے ممکن ہے کہ اس پر عمل کرتے بھی ہوں، لیکن وہ فقہ کے اندر جائز ہے وہ عمل جس کو ملعون کہا گیا، جس کی وجہ سے ایک قوم کو عذاب ملا، جس کی وجہ سے ایک قوم برباد ہوئی، جس کی وجہ سے تنبیہات اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس قوم کی وہی عمل جو اس فقہ میں اجازت دی جا رہی ہے، وہی عمل جو ہے وہ لعنت کا سبب بنا پہلی امتوں کے لیے، پہلی قوموں کے لیے، جو گزشتہ قوموں میں سے قوم لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ عمل جو ہے وہ ملعون ٹھہرا، اور آج وہی عمل اسی فقہ کی اجازت دی جا رہی ہے، اسی فقہ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آپ آ جائیں فقہ کی طرف، تو ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی دوبر میں یا کسی لڑکے کی دوبر میں لواطت کرتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اس کے ساتھ، اس سے اپنے جنسی سکون کو پورا کرتا ہے، تو یہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو بات ہے ہدایہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہدایہ جو فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب اس ملعون عمل، لعنت والا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے قوم تباہ ہوئی، اور وہی عمل پیغمبر علیہ السلام کی امت کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، آپ علیہ السلام کے امتی کا نام استعمال کر کے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا برا عمل ہے جس پر پتھر برسے ہیں، اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کو کس چیز کی طرف، کس ایسے ملعون عمل کی طرف دھکیل رہے ہیں جس پر عذاب ہی اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر نہیں ہوتی تو آج کے دور میں آج آپ کی امت کا بھی وہی حال ہوتا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا ہو چکا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو بیک وقت ایک ساتھ عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کی امت کو ایک ساتھ جو ہے ختم نہیں کیا جائے گا، تباہ نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں معاف کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک کبیرہ عمل ہے جس پر اگر ہم لوگوں کو یہی چیزیں بتاتے رہے کہ بھائی اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے، انہی کتابوں کی تصدیق کرتے رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔